تو کیڈن سوونس نے یہ الزام لگایا کہ جی برجٹ میکرون جو ہیں یہ دراصل ٹرانسجینڈر ہیں، کہ یہ بایولوجیکل حیاتی طور پر یہ خاتون نہیں ہے، شی از ناٹ اے بایولوجیکل وومن، شی واز بورن اے مین، اور بعد میں انہوں نے اپنا جینڈر چینج کرا۔ ان ایکسیسیبل پاسٹ میں انہوں نے کہا کہ برجٹ کی 30 سال سے پہلے کی کوئی تصاویر نہیں ہیں، جو بہت ہی مشکوک بات ہے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے فرانسیسی جرنلسٹوں کی تحقیقات کا حوالہ دیا، جیسے نتاشا رے کی تصاویر کا موازنہ کیا، جہاں انہوں نے برجٹ کے بھائی کی پرانی تصاویر کو برجٹ سے ملایا اور کہا کہ وہ ایک ہی شخص ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ برجٹ کی حمل کی کوئی تصویر نہیں ہے اور خاندانی ریکارڈ میں تضادات ہیں، اور ایک اور ثبوت انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کی موت ہے جو مبینہ طور پر برجٹ کی سرجری کرنے والا تھا۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ سی خبر لے کے آئے ہیں۔ ایسی خبر ہم نے تو پہلے نہ سنی نہ دیکھی، اور ایک عجیب سا معمہ، ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سی کہانی، عجیب سا الزام، عجیب سا رد عمل۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ یہ بات صرف سیاست کی نہیں ہے، بلکہ کہانی کچھ سیاست سے آگے بڑھ کر ایک عالمی لیڈر کی ذاتی زندگی کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس کی ذاتی زندگی کی ایک جدوجہد سمجھ لیجئے، ایک جنگ کہہ لیجئے، اس پر ایک الزام لگا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ ایمانوئل میکرون جو فرانسیسی رہنما ہیں، صدر ہیں ان کے، اور ان کی اہلیہ جو برجٹ میکرون ہیں، وہ ایک عجیب ہی مشکل کا سامنا ہے، ایک عجیب جدوجہد کا سامنا ہے، ایک عجیب الزام کا سامنا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی حکومت کو بار بار دھچکے لگ رہے ہیں اور وہ عدم اعتماد کی تحریکوں کا سامنا کر رہے ہیں بار بار، اور فرانس میں سیاسی بحران جاری ہیں جہاں بائیں اور دائیں بازوں کی جماعتیں ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پینشن اصلاحات پر احتجاج وہ جاری ہے، ماحولیاتی پالیسیوں پر تنازعات وہ علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یورپین یونین کی پالیسیوں پر اختلافات نے ان کی حکومت کو کمزور کر دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ذاتی جنگ ہے جو وہ امریکہ میں چل رہی ہے ان کی زندگی کی۔ وہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ ایک قدامت پسند انفلوئنسر ہیں جن کا نام ہے کیڈن سوونس۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو برجٹ میکرون ہیں، جو ایمانوئل میکرون کی زوجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں اور فرسٹ لیڈی ہیں فرانس کی، تو کیڈن سوونس نے یہ الزام لگایا کہ جی برجٹ میکرون جو ہیں یہ دراصل ٹرانسجینڈر ہیں، کہ یہ بایولوجیکل حیاتی طور پر یہ خاتون نہیں ہے، شی از ناٹ اے بایولوجیکل وومن، شی واز بورن اے مین، اور بعد میں انہوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا۔ اب یہ ایک اتنا بڑا الزام ہے اور اتنا سنگین الزام ہے کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں یہ اب ایک قانونی جنگ میں الجھ چکے ہیں۔ عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے اور سماعت کی تاریخ 15 دسمبر 2025 رکھی گئی ہے، جو ڈیلاویئر کی سپیریئر کورٹ، یعنی ڈیلاویئر امریکہ کی سپیریئر کورٹ میں ہوگا۔ یہ مقدمہ نہ صرف ایک ذاتی چیلنج ہے بلکہ ٹرانسفوبیا اور حد تک عزت کے مسائل کو بھی بقول امریکیوں کے اجاگر کرتا ہے اور بقول میکرون کے۔ آئیے ذرا ایمانوئل میکرون کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ 21 دسمبر 1977 کو فرانس میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن ایک متوسط طبقے کے خاندان میں گزرا۔ ان کے والد ایک نیورولوجسٹ تھے، والدہ ایک فزیشین تھیں۔ میکرون نے اپنی ابتدائی تعلیم جیسوٹ اسکول لا پروویڈنس سے حاصل کی، جہاں انہوں نے ادب اور ڈرامہ میں دلچسپی لی۔ یہاں انہوں نے ڈرامے کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارا۔ بعد میں وہ پیرس کے مشہور لائسی ہنری فور وہاں چلے گئے، اور جہاں انہوں نے فلسفہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی اعلیٰ تعلیم سائنسز پو اور ENA سے ہوئی، جو فرانس کی اعلیٰ ترین ادارے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میکرون نے روتھ شیلڈ بینک میں انویسٹمنٹ بینکر کی حیثیت سے کام شروع کیا، جہاں انہوں نے معاشی تجربہ حاصل کیا۔ 2012 میں وہ فرانسواں اولاند کی حکومت میں شامل ہوئے اور 2014 میں وہ فرانس کے وزیر معیشت بنے، اور اس کے بعد اس دوران انہوں نے معاشی اصلاحات متعارف کروائیں جو متنازع تھیں۔ 2016 میں انہوں نے اپنی پارٹی ان مارش، یہ اس کی بنیاد رکھی جو مرکزیت پسند تھی۔ 2017 میں وہ فرانس کے صدر منتخب ہوئے، جو فرانس کی تاریخ کے سب سے کم عمر صدر تھے۔ ان کی انتخابی مہم میں یورپی اتحاد، معاشی ترقی اور اصلاحات پر زور تھا۔ 2022 میں انہوں نے دوبارہ انتخاب جیتا، لیکن
میریل لی پین کے خلاف سخت مقابلہ تھا۔ ان کی سیاسی جدوجہد میں معاشی اصلاحات، یورپی یونین کی حمایت اور ماحولیاتی مسائل شامل ہیں، لیکن وہ بار بار احتجاجوں اور سیاسی بحرانوں کا سامنا کرتے رہے ہیں، جیسے کہ بیلویسٹ موومنٹ اور کووڈ پالیسیوں پر ان کے اوپر بہت سے تنازعات رہے اور ان کو اس بات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، برجٹ میکرون کی بات کریں تو برجٹ میکرون جو ہیں یہ 13 اپریل 1953 کو پیدا ہوئیں، اور ان کا خاندان جو ہے یہ چاکلیٹ بنانے کا کاروبار کرتا تھا جو فرانس میں بہت مشہور ہے۔ ان کے خاندان کی چاکلیٹ کی دکانیں تھیں جو کہ آج بھی چل رہی ہیں۔ برجٹ نے ادب کی تعلیم حاصل کی اور ایک استاد بن گئیں۔ وہ لا پروویڈنس اسکول میں ادب اور ڈرامہ پڑھاتی تھیں۔ یہیں پر ان کی ملاقات ایمینوئل میکرون سے ہوئی جو اس وقت 15 برس کے تھے اور طالب علم تھے، جبکہ برجٹ کی عمر اس وقت 39 برس تھی اور شادی شدہ تھیں۔ ان کے پہلے سے 3 بچے اپنے پہلے شوہر سے پہلے تھے، اور یہ ملاقات ایک ڈرامہ کلاس میں ہوئی ان دونوں کی جناب، اور جہاں میکرون ایک ڈرامہ لکھ رہے تھے ان کی دوستی ہو گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی جو ہے یہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور برجٹ نے 2006 میں اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی اور 2007 میں میکرون سے شادی کر لی۔ اب تک وہ 18 سال سے شادی شدہ ہیں۔ میکرون اور برجٹ ان کی کوئی مشترکہ بچے نہیں ہیں، لیکن میکرون برجٹ کے 3 بچوں کے سوتیلے باپ ضرور ہیں۔ برجٹ اب فرانس کی فرسٹ لیڈی ہیں اور تعلیم اور بچوں کے حقوق پر کام کرتی ہیں۔ وہ اسکولوں میں تشدد کے خلاف مہم چلاتی ہیں اور خواتین کے حقوق کی وکالت کرتی ہیں۔ ان کی شادی کی کہانی اکثر متنازع رہی ہے کیونکہ عمر کا فرق بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اسے محبت کی مثال قرار دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس خاتون کی جناب جس نے کہ ان کو مصیبت ڈال دی ہے، جس نے کہ ان کو چیلنج کر دیا ہے، سالہ رولا ڈال دی ہے۔ اس کا نام ہے کیڈنس اوونس۔ کیڈنس اوونس جو ہے یہ جناب 29 اپریل 1989 کو کنیٹیکٹ کے شہر سٹیمفورڈ میں یہ پیدا ہوئی، امریکہ میں۔ ان کا بچپن ان کے دادا اور دادی کے ساتھ گزرا کیونکہ والدین جو ہیں ان کی طلاق ہو چکی تھی۔ انہوں نے سٹیمفورڈ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی جہاں وہ نسل پرستی کا شکار ہوئیں کیونکہ یہ سیاہ فام ہیں، اور پھر یونیورسٹی آف روڈ آئیلینڈ میں ان نے جرنلزم کی تعلیم شروع کی لیکن مکمل نہیں کر پائیں۔ پھر کیریئر کی شروعات انہوں نے فیشن سے کی جہاں وہ ووگ میگزین میں انٹرن تھی۔ 2015 میں انہوں نے ایک ڈاکسنگ ویب سائٹ شروع کی جو لبرل تھی، لیکن 2017 میں وہ قدامت پسندی کی طرف چلی گئیں۔ ان کا رجحان اس طرف ہو گیا، وہ قدامت پسند بن گئیں۔ انہوں نے ٹرننگ پوائنٹ USA میں کام کیا جہاں وہ نوجوانوں کو قدامت پسندی کی طرف راغب کرتی تھیں، اور پھر وہ ڈیلی وائر پوڈ کاسٹر بنی جہاں ان کا شو بہت مقبول ہوا، بہت مشہور ہوا، اور وہ MAGA یعنی کہ میگا جو ہے اس کی حامی بن گئیں اور اس کی بہت ہی جناب یہ وکالت کرتی تھیں اور اس کی تعریفیں کرتی تھیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی سپورٹر تھیں۔ انہوں نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں فعال کردار بھی ادا کیا، لیکن مارچ 2024 میں انہیں ڈیلی وائر سے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے کچھ یہودی مخالف بیانات دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ جناب یہود مخالف ہیں، آپ اینٹی سیمیٹک ہیں، اور ان کو نکال دیا گیا۔ جیسے ہولوکاسٹ پر انہوں نے کچھ شک و شکوک کا اظہار کیا تھا، اور یہودی کے بارے میں انہوں نے کچھ سازشی نظریات جو ہیں کنسپریسی تھیریز وہ انہوں نے ڈسکس کی تھیں۔ اب گزشتہ کچھ ماہ سے جناب اس طرح ہے کہ وہ ٹرمپ کی بہت ہی سخت اور شدید ناقد بن گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی حمایت پر شرمندہ ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا شدید نشانہ بناتی رہتی ہیں، خاص طور پر جیفری ایپسٹین کی جو فائلیں ہیں ان کے معاملے میں ان کی جو آراء ہیں وہ بہت ہی انتہا پسندانہ ہیں، بہت ہی ان میں شدت دیکھی جاتی ہے، اور اس میں وہ یہودی مخالف سازشی نظریات جو ہیں وہ اس کی آمیزش کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ جو جیفری ایپسٹین تھا اس کا یہودیوں کے ساتھ تعلق تھا، خصوصی طور پر زائنسٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ بات کرتی ہیں اس کا اسرائیل کے ساتھ تعلق، اور یہ ان کی کنسپریسی تھیریز ہیں جو وہ بہت الیبوریٹلی بیان کرتی ہیں۔ اور پھر پروٹوکول آف دا ایلڈرز آف زایون جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں۔ پھر چارلی کرک کی موت، اس کے بارے میں بھی انہوں نے سازشی نظریات کو بہت پھیلایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ جو ان کی موت ہوئی ہے چارلی کرک کی، اس کے پیچھے وہ بار بار یہ کوشش کرتی ہیں جوڑنے کی اس کو اسرائیل کے ساتھ، اور وہ کہتی ہیں کہ جی اسرائیل نے دھوکہ دیا، اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ اور
ان کو یہ لگتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں نے خواب میں بھی دیکھا کہ میں خیانت کا شکار ہوئی ہوں۔ چارلی کرک ٹرننگ پوائنٹ USA کے CEO تھے، جن کی موت 10 ستمبر 2025 کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں وہاں پر ہوئی تھی۔ اوونز کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب ان کو مارا گیا تھا، نشانہ بنایا گیا تھا خصوصی طور پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، اور اسے انہوں نے جوڑ دیا تھا کہ جناب یہ اسرائیلی ایجنٹس یا سیاسی مخالفین کے ساتھ کہیں جا کر وہ جوڑتی تھیں۔ اب یہ نظریات جو ہیں یہ ان کی حالیہ تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں، کہاں وہ ایک اتنی زبردست قسم کی کنزرویٹو تھیں، ماگا کی حامی تھیں، ٹرمپ کی سپورٹر تھیں، اور اسرائیل کی اور زائنسٹ کی سپورٹر تھیں، اور اب وہ ان سب کے مخالف چلی گئی ہیں، ماگا کے بھی، ان سب لوگوں کے۔ اوونز جو ہیں انہوں نے چارلی کرک کی موت پر ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ اپنے دوست کو نہیں بھلا پا رہی، کیونکہ چارلی ان کا دوست تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ گیگ آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سازشیں بھی پھیلائیں انہوں نے، جیسے کہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اچھا، اب الزام کی بات کر لیتے ہیں، یہ تو ان پر جو باقی لوگوں پر لگائے، ان کو انہوں نے کیا کہا۔ ہوا کچھ یوں جناب کہ یہ جو ایک کنسپریسی تھیری ہے اس بارے میں کہ جو برجٹ ایمینول ہیں، یہ شاید ٹرانسجینڈر ہیں، یہ سازشی تھیوریز پہلے سے فرانس میں موجود تھیں، اور کیڈنس اوونز نے اس سے لیڈ لی۔ یہ تھیوری سب سے پہلے دسمبر 2021 کے آخر میں فرانس میں شروع ہوئی، جب کووڈ کی وبا کے دوران سیاستدانوں پر عدم اعتماد عروج پر تھا۔ فرانسیسی جرنلسٹ نتاشا رے اور ایمانڈین روئے نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں یہ الزام لگایا کہ برجٹ میکرون پیدائشی طور پر مرد ہیں۔ ان کا نام جین مشیل ٹروگنیو تھا، جو ان کے بھائی کا نام ہے، اور یہ الزام ایک انتہائی دائیں بازو کے میگزین فیتسٹ ڈاکیومنٹس میں شائع ہوا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ برجٹ کا وجود ایک جھوٹ ہے اور یہ ایک بڑی سیاسی سازش ہے۔ یہ تھیوری فرانس میں وائرل ہوئی اور 2024 میں 2 خواتین کو عدالت میں بھی لایا گیا، لیکن جولائی 2025 میں اپیل پر آزادی اظہار کی بنیاد پر فیصلہ منسوخ کر دیا گیا۔ کینڈس اوونز نے یہ تھیوری مارچ 2024 میں اپنے پوڈ کاسٹ میں اٹھائی، اور پھر جنوری 2025 میں ایک 8 پارٹ کی یوٹیوب سیریز بیکمنگ برجٹ شروع کی، جو 6 گھنٹے سے زیادہ طویل تھی۔ کیڈنس اوونز نے پہلی بار مارچ 2025 میں برجٹ میکرون کو ٹرانسجینڈر قرار دیا۔ انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ برجٹ پیدائشی طور پر مرد ہے، جن کا نام جین مشیل ٹروگنیو تھا، اور 30 سال کی عمر میں انہوں نے جنس تبدیل کروائی، اور اوونز نے کہا کہ یہ ایک بڑی سازش ہے اور وہ اپنے کیریئر کی بازی لگا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری پروفیشنل ساکھ اس بات پر لگا رہی ہوں کہ برجٹ میکرون دراصل ایک مرد ہیں۔ ایک اور مثال میں انہوں نے کہا کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑا سیاسی سکینڈل ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں گیس لائٹنگ دی پبلک میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میڈیا نے برجٹ اور ایمانوئل کی شادی کو نارمل بنا کر عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ دوسری ایپیسوڈ این انیکسیسیبل پاسٹ میں انہوں نے کہا کہ برجٹ کی 30 سال سے پہلے کی کوئی تصاویر نہیں ہیں، جو بہت ہی مشکوک بات ہے۔ تیسری ایپیسوڈ میں انہوں نے خاندانی تاریخ کو کھنگالا اور دعویٰ کیا کہ جین مشیل غائب ہو گیا اور برجٹ اس کی جگہ وارد ہو گئی اور اس نے اس کی جگہ لے لی۔ ایک اور انہوں نے عجیب سا الزام یہ لگایا، انہوں نے کہا کہ برجٹ ایمانوئل جو ہیں وہ ایمانوئل کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمانوئل کے جو بایولوجیکل فادر ہیں وہ برجٹ ایمانوئل خود ہے، یعنی کہ یہ جو ایمانوئل میکرون ہیں، یہ ان کے حقیقی والد جو ہیں برجٹ ایمانوئل جو ہیں، جو ان کی ابھی بیوی ہیں، یہ دراصل پیدائشی طور پر مرد تھیں، اور نہ صرف یہ کہ مرد تھیں بلکہ یہ ایمانوئل میکرون کے والد تھے، اور ایمانوئل نے اپنے والد سے شادی کی ہے، ان کی سیکس چینج ہوئی ہے، ان کی جنس بدلی گئی ہے، ان کو عورت بنایا گیا اور ان سے شادی کی۔ یہ ایک اتنی عجیب اور ویئرڈ بات ہے کہ شاید سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں، لیکن یہ انہوں نے بہرحال کہا ہے۔ اور پھر ٹکر کارلسن کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ نے انہیں فون کر کے یہ الزامات ختم کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میری غلطی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر چکے ہیں جو ایک مرد ہے۔ انہوں نے یہ الزام کئی بار دہرایا
کم از کم اس 8 پارٹ کی سیریز میں، اور پھر جولائی 2025 میں مقدمے کے بعد بھی انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا اس کے اوپر، یہ کہتے ہوئے کہ تم مرد پیدا ہوئے اور مرد مر جاؤ گی، یہ اس نے بات کی۔ اور مزید الزامات میں انہوں نے کہا کہ جناب برجٹ کی جو یہ جنس تبدیلی کی سرجری ہے، یہ ایک ڈاکٹر نے کی تھی جو بعد میں مر گیا، جو ایک مشکوک موت تھی، لیکن یہ کہانی بھی جعلی ثابت ہوئی۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے فرانسیسی جرنلسٹوں کی تحقیقات کا حوالہ دیا، جیسے نتاشا رے کی تصاویر کا موازنہ کیا، جہاں انہوں نے برجٹ کے بھائی کی پرانی تصاویر کو برجٹ سے ملایا اور کہا کہ وہ ایک ہی شخص ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ برجٹ کی حمل کی کوئی تصویر نہیں ہے اور خاندانی ریکارڈ میں تضادات ہیں، اور ایک اور ثبوت انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کی موت ہے جو مبینہ طور پر برجٹ کی سرجری کرنے والا تھا، لیکن یہ کہانی بعد میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جعلی ثابت ہوئی۔ انہوں نے برجٹ کی جسمانی ساخت پر بھی تبصرے کیے، جیسے کندھے چوڑے ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ٹرانس لوگوں پر، اور اس طرح کے لوگوں کی گفتگو کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ باتیں اس طرح کی ہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے نہیں، جیسے ڈی این اے ہے، میڈیکل ریکارڈ ہے، یا گواہ کوئی ایسا وہ پیش نہیں کر سکی۔ اور یہ ٹرانس انویسٹیگیشن کا حصہ ہے جو مشہور خواتین کا ٹرانس قرار دینے کی سازش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے مشیل اوباما، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جناب، اور یا جسنڈا آرڈن کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں مشہور ہوئیں کہ یہ خواتین نہیں، یہ مرد تھے بایولوجیکل۔ ایمانوئل اور برجٹ نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور عدالت کا رخ کیا۔ انہوں نے 23 جولائی 2025 کو ڈیلاویئر سپیریئر کورٹ میں حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔ یہ 22 الزامات پر مشتمل ہے جو 250 صفحات کا ہے، اور جب ستمبر 2025 میں اس کو مزید انہوں نے وسعت دی تو یہ 250 صفحات کا ہو گیا۔ انہوں نے اوونز اور ان کی کمپنیوں پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹ پھیلا کر شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ عدالت میں برجٹ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ الزام غلط ہے، ان کو ٹیسٹ سے گزرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی طور پر خاتون ہیں، ایک عورت ہیں۔ ان کے وکیل نے کہا کہ وہ سائنسی اور فوٹوگرافک ثبوت پیش کریں گے، جیسے حمل کی تصاویر، بچوں کی پرورش کی تصاویریں اور میڈیکل ریکارڈ وغیرہ۔ اس مقدمے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے جناب؟ اگر میکرون ہار جاتے ہیں تو ان کی ساکھ کو ایک بے حد نقصان پہنچے گا، دھچکا پہنچے گا، اور ممکن ہے کہ ان کی سیاست شاید اس کے بعد ختم ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح کے اور جو باقی کے سیاسی اس طرح کے سازشی نظریات ہیں وہ بھی شاید تقویت پکڑیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشیل اوباما اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی کہانیاں ہیں، وہ پھر ہو سکتا ہے ایک نیا پنڈوراز باکس کھل جائے۔ برجٹ کے لیے یہ ذاتی انسلٹ ہے، ذاتی توہین ہے، اور پھر یہ کہ ٹرانس کمیونٹی وہاں پر بہت زیادہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیڈنس اوونز کی بات کی جائے تو ان کے لیے اگر وہ ہار جائیں تو انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور ان کی ساکھ جو ہے وہ صرف کم ہی نہیں ہوگی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا جوا ہے جو کیڈنس اوونز نے کیا ہے، لیکن اگر وہ جیت جاتی ہے تو ان کی شہرت کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور ظاہری سی بات ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں پھر یہ ٹرانس کی باتیں بہت زیادہ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں کہانیاں بناتے ہیں وہ چیزیں کافی زیادہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو جناب یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے، بڑی عجیب سی، جو سیاست، ذاتی زندگی، سوشل میڈیا کی طاقت، ان سب کو آپس میں جوڑتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ تمام الزامات جو ہیں یہ تفصیلاً بیان کر دوں، دیکھیے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، لیکن یہ انہوں نے کچھ ثبوت وغیرہ اکٹھے کیے اور یہ چیزیں اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ تک یہ کہانی پہنچائی جائے، اور آگے اس مقدمے میں کیا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔